جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نے چشمے سے پہلے ماسک اتارا اس کی عادت ڈالوں، لیکن کہیں میز پہ بھول جاتا ہوں، کہیں گاڑی میں بھول جاتا ہوں۔ ذرا اس ماسک کو لگانے میں، جس کے لیے وزیر اعظم نے اپیل کی ہے کہ 1 اپریل سے یہ ماسک لگایا جائے۔ معذرت کے ساتھ بڑا خطرناک بیماری ہے، لیکن وزیر اعظم نے 1 اپریل کو جو عوامی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے کہ ماسک لگائیں، کہیں لوگ اس کو اس معنوں میں نہ لیں۔ آپ کو علم ہے نا کہ 1 اپریل کو عام طور پر گورے کیا کرتے ہیں، لیکن قطعی کچھ اتفاق ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا۔ اور یقیناً ماسک جو ہے، کیونکہ ابھی بھی آج سارا دن بڑے سینئر ڈاکٹرز سے جو گفتگو ہوتی رہی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی ویکسین دنیا میں تلاش نہیں ہوئی جو اس کرونا جیسے موذی مرض کا علاج کر سکے۔ تو جب تک آپ ماسک لگائیں، فاصلے رکھیں، پبلک مقامات سے جانے سے بچیں۔ اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پہلی لہر اور دوسری لہر جو تھی، اس میں 2 یا 4% تک جو ہے فعال کیسز ہوئے یا اموات ہوئیں، اللہ نے بڑا کرم کیا۔ لیکن تیسری لہر اتنی شدید ہے جو مارچ سے آئی کہ گزشتہ روز یعنی کل 100 اموات ایک دن میں ہوئی ہیں۔ جی ہاں، 100 اموات، اور تقریباً 4000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے۔ پنجاب میں اس کا زیادہ اثر ہے، جہاں یہ کوئی 12% ہے۔ سندھ میں شاید کچھ احتیاط کی گئی ہو، کچھ اقدامات کیے گئے ہوں، اس لیے شاید ذرا بھی کم ہے، 2 یا 3%۔ اسی طرح بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں بھی تشویشناک صورتحال ہے۔ اور ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ، اور انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ آج جو چائنا سے 5 لاکھ ہمیں ویکسین موصول ہوئی ہیں، کل مزید ہوں گی، 8 لاکھ لگ چکی ہیں۔ لیکن یہ 18 یا 20 لاکھ اگر ویکسین لگ بھی جائیں، تب بھی یہ آبادی کا شاید 1% نہ ہو کہ کم سے کم 15 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگنی ہے۔ اور کیونکہ اب زیادہ خوفناک، خطرناک خبر یہ ہے کہ بچوں تک کو بھی یہ وائرس ہو رہا ہے۔ اب ڈاکٹر فیصل سلطان بڑی دل جمی سے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور آج اس کے بارے میں وہ چین کا شکریہ ادا کر رہے تھے جو انہیں ویکسین ملی۔ پاکستان کی پرچیز شدہ ویکسین ہے، یعنی جس کے لیے ہم نے خریداری کی ہے، جس کو ہم نے خریدا ہے، اس کی پہلی کھیپ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں آج جو 2 مختلف قسم کی ویکسینز پچھلے چند گھنٹوں میں کہہ سکتے ہیں آئی ہیں۔ ایک ہے کینسائنو، اس کی 60,000 ڈوزز ہیں، اور اس کی دیگر اور بہت آئیں گی۔ چائنیز ویکسین ہے جس کو سائنو فارم بولتے ہیں۔ وہ ویکسین وہ ہے جس سے کہ ہم نے اپنی ویکسینیشن کا آغاز کیا تھا۔ اس کی بھی آج ایک کھیپ پہنچی ہے، اس میں 5 لاکھ ڈوزز ہیں، اور کل متوقع ہے 5 لاکھ اور ڈوزز آئیں گی۔ گویا آج اور کل میں 1 ملین ڈوزز سائنو فارم کی حاصل ہو جائیں گی۔ 8 لاکھ سے زیادہ ڈوزز پاکستان میں ویکسین کی آلریڈی لگ چکی ہیں، اور اس مہم کو ہم آگے لے جا کر اور فردر تیز کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے خود ڈاکٹر فیصل سلطان کہہ رہے تھے کہ اس طرح کوئی اگر یہ 10 لاکھ لگ گئی اور 8 لاکھ پہلے، تو 18 لاکھ تقریباً یہ خوراک یا ڈوزز لگ جائیں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب۔ اور ڈاکٹر جاوید اکرم نہ صرف اس کے علاج پر ڈے بائی ڈے لوگوں کو بریف کر رہے ہیں، بلکہ مختلف سطح پر ڈاکٹر صاحب تحقیق بھی کر رہے ہیں۔ تو شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا، اور آپ اس لیے کہ آپ کے ذریعے شاید فغان درویش سن لی جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب جو میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، اس وائرس نے جو اب تو بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، یہ کس طرح ہوا؟ یہ جو اسکول بچے گئے، والدین سے لگے، پبلک مقامات میں گئے، اور یہ اس تاثر کو بھی کم کریں گے کہ یہ صرف بوڑھے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو لگتا ہے، بچوں کا متاثر ہونا یقیناً بڑا سنگین ہے نا ڈاکٹر اکرم؟ بہت شکریہ مجاہد بھائی۔ دیکھیں، بچے پہلے بھی متاثر ہو رہے تھے، آج سے کوئی 5 ماہ پہلے، اور اس وقت بچوں میں جو بیماری ہوتی تھی، جس کو ہم کاواساکی سنڈروم کہتے تھے، ایک نئی بیماری تھی، اور اس میں بچے افیکٹ ہوتے تھے اور وہ بالکل مائلڈ سی ڈیزیز ہو جاتی تھی اور ریکور کر جاتے تھے، اور 6 ہفتے بعد یہ وائرس ان کے ہارٹ کو اٹیک کرتی تھی، اور ان کے دل کی شریانیں جو ہیں ان میں خون کا دباؤ ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے ہماری انفارچونیٹلی ان میں سے ڈیتھ بھی ہوئی 3 بچوں کی۔
ابھی جو اس وقت یہ وائرس اپنی ساخت بدل رہی ہے، کیونکہ یہ RNA وائرس ہے اور بہت ریپڈلی ڈیوائڈ کرتی ہے، تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو 139 کے قریب اس میں آ چکی ہیں میوٹیشنز پوری دنیا میں، اور کئی ویریشنز ہزاروں کے حساب سے آ چکی ہیں. اس وقت جس ہم قیامت میں مبتلا ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی کہ B117 ویریشنز آئیں. یہ 17 ویریشنز یا میوٹیشنز، 3 میوٹیشنز ہیں، باقی ویریشنز ہیں. یہ شروع ہوئیں ساؤتھ افریقہ سے اور یہ چلی گئیں یورپ اور خاص کر UK میں. اور UK میں سے کیونکہ بہت بڑی پاپولیشن ہے پاکستانی ڈسینٹ کے لوگوں کی جو وہاں سیٹلڈ ہیں، اور آج کل کیونکہ سیزن ایسا ہے شادیوں کا، تو وہ شادیوں کے لیے ادھر آئے، خاص کر پنجاب میں، خاص کر لاہور کے گرد و نواح ایریاز میں، خاص کر گجرات میں، میرپور میں اور جہلم میں. اور یہاں پہ وہ میوٹیشن ساتھ لے آئے اور سکریننگ ان کی جب کی گئی، ہم کیونکہ میوٹیشنز پہ کام کرتے ہیں، تو B117 کی اس وقت تقریباً 19% یہ سٹرین آ رہا تھا. اس سٹرین کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 75% زیادہ ہو گیا ہے اس کا چانس لگنے کا، مطلب اس کا ٹرانسمیشن پوٹینشیل 75% بڑھ گیا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کو. دوسرا، جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بچوں کے پھیپھڑوں کو افیکٹ کر رہا ہے. اب زیادہ اس کی پرائورٹی ہو گئی ہے، پہلے بچوں کی اتنی پرائورٹی نہیں تھی. یہ اس کے تقریباً 9% بچوں کا چانس زیادہ ہو گیا اس میں مبتلا ہونے کا. تیسری، ابھی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ویرولنٹ بھی زیادہ ہو گئی ہے، یعنی خطرناک بھی زیادہ ہے. اور یہ پھیپھڑوں کو پہلے صرف 5 سے 6% افیکٹڈ ہوتے تھے اس سٹرین سے، اب یہ کوئی تقریباً 20 سے 25% لوگوں کے پھیپھڑے افیکٹ ہو رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ موٹیلٹی بھی زیادہ ہو گئی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو وائرس کی ہیں، اور وائرس ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ اس کو روکا جائے یا اس کو اپنی ساخت بدلنے سے بھی روکا جائے. تو اس لیے جو چیز ہمارے کرنے کی ہے وہ اس وائرس کے اگینسٹ 75% ہمیں حفاظتی اقدامات بڑھانے پڑیں گے. تو ابھی تو انفارچونیٹلی آپ کو میرے سے بہت اچھی طرح بات ہوتی رہتی ہے اور آپ ہمارے رول ماڈل ہیں اس چیز میں ماشاءاللہ. جب بھی کوئی اس ملک میں آفت ہوتی ہے تو مجاہد برالوی کا نام ہم سنہری حرفوں میں دیکھتے ہیں، اور ویل ڈیزروڈلی. تو آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ ہم کتنا شور کرتے رہے، کتنا کوشش کرتے رہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم مل ملا کے سب فیل ہوئے. اس قوم نے اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دینا چاہی، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دینی شروع کر دی، اپنی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی. چاہے وہ سیاسی عمل تھا، چاہے وہ ریلیجس تھا، چاہے وہ جنازے تھے، چاہے وہ کوئی مساجد میں کوئی مجلسیں تھیں، یا سوشل نیچر کا تھا جو شادیاں تھیں. اب شادیوں کی کہانی یہ ہے کہ میرے پاس ڈیلی پیشنٹ آتے ہیں جنہوں نے کوئی شادی 8-10 دن پہلے اٹینڈ کی ہوتی ہے اور میوزیکل ایوننگ بھی کی ہوتی ہے اور کھانے بھی کھائے ہوتے ہیں. شادی ایک ایسا عمل ہے جہاں 2 گھنٹے کا انٹریکشن ہوتا ہے کراؤڈ کا، اور اس کے بعد انہوں نے ماسک بھی اتارنا ہوتا ہے کیونکہ میک اپ کی مسئلہ ہے، میک اپ پہ لاکھوں روپے لگائے گئے. اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، تو کھانا ماسک کے ساتھ تو نہیں کھایا جا سکتا. اس لیے وہاں سے ایک دم ہاٹ اسپاٹ بنتا ہے، اور ہمارے پاس ایک ہی خاندان کے 10-12 لوگ آتے ہیں اس ڈیزیز کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب، خیر آپ نے بڑی محبت کا ذکر کیا. جب آپ کے ساتھ آتا ہوں تو شاید لوگ یا آپ جیسے لوگوں کے ساتھ تو لوگ شاید زیادہ قبول کرتے ہیں، ورنہ میں تو ابھی تو طالب علم ہی سمجھتا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ جو ویکسین کے سلسلے میں بڑا شور تھا، انتظار تھا، ساری دنیا میں اس بات کا انتظار ہو رہا تھا، اور پھر یورپ میں لگنی شروع ہوئیں، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. پھر بدقسمتی سے یہی کہوں گا کہ جب پرائم منسٹر کی تو آپ کو علم ہے کہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کپڑے بدلنا، ہر چیز خبر بنتا ہے. تو پرائم منسٹر کو ایک دن لگی، اور اس دن وہ بڑی دلچسپ تھی کہ جب وہ پرائم منسٹر کو لگ رہی تھی، کوئی ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی تھوڑی سی تکلیف سی محسوس ہوئی. اگر ذرا میں چاہوں گا کہ شاید بعد میں دکھاؤں بھی کہ کوئی ٹیس سی لگی. اس کے بعد انہیں میں نے کہا نا بدقسمتی سے کرونا کا شکار ہو گئے. اسی طرح پھر ہمارے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو تھے، انہوں نے بھی ویکسین لگائی، ان کا بھی دکھایا گیا ویکسین لگاتے ہوئے.
اور پھر انہیں کرونا لگا، پھر ابھی تو خیر وزیر خزانہ جو ہیں ہمارے شیخ صاحب کو لگ گئی. تو وہ جو ایک ویکسین کا بڑا انتظار تھا، اور کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے یہ دوا ہے، غالباً یہ کوئی دوا نہیں تھی. جس طرح جیسے اگر بخار ہو جائے تو آدمی ایسپرو کھا لیتا ہے یا پیناڈول کھا لیتا ہے، لوگ یہ سمجھنے لگے. وہ اس بارے میں غلط فہمی ہوئی، اور اس میں پھر تعداد تو خیر آپ کو علم ہی ہے کہ شاید مشکل سے 10 لاکھ لوگ لگیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ لوگ زور دے رہے ہیں کہ ویکسین لگانی بھی چاہیے، لیکن ابہام پیدا ہو گیا ہے، کچھ ایسا نہیں ہے ڈاکٹر اکرم؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب اور منسٹرز جنہوں نے ویکسین لگائی ان کو کرونا میں مبتلا ہو گئے. اب اس کا سمجھنے کی یہ چیز ہے، یہ کئی دفعہ نہیں، بعض اوقات پرسیپشنز آر اسٹرانگر دین ریئلٹیز. ہمیں پھر لوگوں کو سمجھانا پڑے گا اور ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. پہلے نمبر پہ تو میں یہ بتاتا چلوں، دنیا میں کوئی ایسی ویکسین آج تک کرونا کے لیے نہیں ایجاد ہوئی جو 100% افیکٹو ہو. ویکسین لگانے کا ایک تو یہ، اگر آپ کا یہ آبجیکٹو ہے کہ آپ 100% محفوظ ہو جائیں گے اور آپ بالکل کھلے عام جو مرضی کرتے پھریں گے، تو یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے. ہماری ویکسینز جتنی بھی ہیں دنیا میں ہوئی ہیں، یہ 70% سے لے کے 85% تک افیکٹو ہیں. جن کا ہم نے بھی ٹرائل کیا ہے پاکستان میں، وہ بھی یہی دیکھا گیا کہ، لیکن خوشائن چیز یہ ہے کہ جو دیکھا جاتا ہے کہ ویکسین جن کو لگی کینسائنو کی، جس کا ہم نے 18,000 والنٹیئرز کا ٹرائل کنکلوڈ کیا، کہ اس میں 100% اس نے پروٹیکٹ کیا سیریس ڈیزیز سے، ڈیتھ سے، یا کہ آپ کو آئی سی یو میں نہیں داخل ہونا پڑا، آپ کو آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑی. اس نے 70% کے قریب پروٹیکٹ کیا آپ کو آل ٹوگیدر سے. تو یہ تو بہت اچھا ایک اپرچونٹی ہے اور بہت اچھی ٹریڈ ہے کہ پاکستانی نے برداشت بھی بہت اچھی کی ویکسین، اور اتنا اچھا رزلٹ ان میں آیا. اس کو میں ایز اے مالج سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسیلنٹ، اور اس میں تو کچھ سوچنا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں اس وبا کو میں لیتا ہوں 3rd ورلڈ وار، جہاں پہ 35 لاکھ لوگ مر جائیں، وہ 3rd ورلڈ وار ہی ہو سکتی ہے. اور اس لمبی جو ایک ٹنل ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، جو 18 مہینوں پہ محیط ہے، جہاں پہ ہر 1-2 میٹر کے بعد کسی کی لاش پڑی ہے، اس میں ایک رے آف ہوپ جو ہے ہمارے لیے، وہ صرف افیکٹو ویکسینیشن پروگرام ہے. مسئلہ اب یہ ہے کہ ویکسین کا تحقیق کا فائدہ حاصل کرنا، اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے یا پریونشن رکھی ہے، اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور بھی ضروری ہے کہ اس وقت نہیں مرنا. اس وقت ہمیں بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو زندہ رکھنا ہے، تاکہ ایک رے آف ہوپ نظر آ گئی ہے. سفر بہت کم رہ گیا ہے. جب ہم افیکٹولی ویکسینیٹ کر لیں گے لوگوں کو، تو ہرڈ امیونٹی کریٹ ہو جائے گی، اور وہ تب ہوگی جب 75% آپ کی آبادی ہو جائے گی ویکسینیٹ، اور وہ بنتے ہیں 15.5 کروڑ لوگ. تو ابھی تو ہم لاکھوں میں بھی نہیں آئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم زندہ رہیں گے تو ویکسین لگے گی، مردہ کو کوئی بھی نہیں لگائے گا. اس لیے اس پیشنس از موسٹ امپورٹنٹ، اور اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم احتیاط کا دامن بالکل ہاتھ سے نہیں چھوڑیں. آپ یو کے کی اگزامپل لے لیں کہ وہاں بھی کیسز ہم سے بہت زیادہ تھے، بہت ایسکلیٹ تھا. انہوں نے افیکٹو ویکسینیشن لگائی، 55% کو ہو گیا. اب وہ نیچے آ رہا ہے ان کا ٹرینڈ، اب وہ کھلنے کی صورت میں آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو یعنی آپ ذکر بھی کر رہے تھے، اور آپ نے بڑی اپیلیں بھی کیں، درخواستیں بھی کیں، حکومت نے بھی، وزیروں نے بھی، اور کیا نہیں بہرحال اور بھی حلقوں نے کی، لیکن سنا نہیں کسی نے. اور اب آپ کے خاص طور پر پنجاب میں اور لاہور میں تو صورتحال بہت کیا. اب آپ کیا ریکمنڈ کریں گے؟ جیسے میں نے کہا نا کہ اب تو کہہ رہے ہیں نا کہ 1 اپریل سے لاک ڈاؤن، اور 5 اپریل سے مکمل لاک ڈاؤن کا بھی کوئی واضح تشریح نہیں ہو پاتی نا. کیا یعنی لاک ڈاؤن پہیہ جام کر دیا جائے گا، دکانیں ساری بند کر دی جائیں گی، تو پھر لوگ کہتے ہیں جی لوگ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ پاکستان میں کوئی 2.5 کروڑ آدمی تو روزانہ نکلتا ہے کھانے کے لیے روز کے روز، اور اس کی آمدنی بھی کیا ہے بیچارے کی؟ شاید $1 بھی نہیں، پورا 150 روپے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں مجاہد بھائی، ہمیں اپنا پتہ ہی ہے، ہماری 1947 سے اب تک ہسٹری رہی ہے کہ ہم قوانین بنانے کے چیمپئن ہیں، بلکہ لوگوں نے، کوریا جیسے ملکوں نے ہمارے قوانین کو اپنایا ہے، لیکن امپلیمنٹ کرنے میں ہم زیرو ہیں.
تو مسئلہ قوانین کا نہیں ہے، کون سا قانون ہے جو ہم بناتے ہیں اور امپلیمنٹ کر پاتے ہیں؟ مجھے بتائیے، آج آپ کرفیو لگا لیں، آپ کے خیال میں یہ جو پولیس ہے ہماری، یہ اس قابل ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کر پائے؟ آپ کو آرمی کو کال کرنا پڑے گا، انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے، اور آرمی کو کیا جا سکتا ہے کسی بھی آفت میں، لیکن امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہوگی۔ وہ بات کرنی چاہیے جو حقیقت کے قریب ہو۔ دیکھیں، حقیقت کے قریب یہ ہے کہ میرے 3 شاگرد وہ ان تینوں نے وائلیٹ کیے اپنے ایس او پیز یو کے میں، اور انہوں نے ایک نے تو فون گھر پہ چھوڑ گیا اور بچے کے لیے دودھ لینے چلا گیا سپر مارکیٹ میں، کیمرے نے پک کیا، فیس ریکگنیشن سے ہو گیا، اس کی جی ایم سی کی ان تینوں کی رجسٹریشن کینسل کر دی گئی، جو ہمارا اثاثہ ہوتا ہے، وی کی ناٹ پریکٹس ایز ڈاکٹر اینی ویئر ان دی ورلڈ ناؤ، اور ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ تو دیکھیں، اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اونرشپ، تمام اونرشپ ہمیں صرف گورنمنٹ کو نہیں دینی، ہمیں پبلک کو بھی دینی ہے، اور پبلک میں ہم نے والنٹیئرز کو لائیں جو کہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ ہم باقی چیزوں میں بہت پیچھے ہیں لیکن فلانتھرپی میں بہت آگے ہیں۔ یہ جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں، الخدمت ہو گئی، اخوت ہو گئی، بہت ساری اس قسم کی، اور عیدی ہے، ان سب کو ملائیں، ان سب کے ذریعے ان کو والنٹیئرز بنائیں، کیونکہ یہ پولیس کے بس کی بات نہیں، اور پولیس کو اگر آپ یہ اتھارٹی دے دیں گے تو پولیس کی جیبیں بہت گرم کرنی پڑیں گی سب کو، امپلیمنٹ پھر نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان آرگنائزیشنز نے ہمیشہ آفت میں بہت آگے آئی ہیں، فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہے، ان کو بلایا جائے، ان کو انکریج کیا جائے، ان کے ہم محلے کے لیول پہ ہو یہ چیز، اور شادیوں پہ فی الفور پابندی لگا دی جائے، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی جائے، افطاریوں پہ پابندی لگا دی جائے، یہ جو تراویح ہے ان پہ پابندی لگا دی جائے کہ آپ آن لائن تراویحیں پڑھیں، گھر پہ پڑھیں۔ یہ تو اقدام ہیں حکومت کے کرنے کے، اور جلد از جلد کیا جائے۔ پنجاب نے کیے لیکن تھوڑے لیٹ کیے، اب باقی صوبوں کو چاہیے کہ وہ انتظار نہیں کریں، کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ یہاں رکنے والا نہیں ہے۔ پنجاب میں آلریڈی آپ کو پتہ ہے کے پی کے میں ابھی قیامت برپا ہو چکی ہے، اور یہ سندھ، اور یہ نہیں سوچیں کہ ادھر ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی ضرورت ہے کہ اس کو لو لیول پہ رکھا جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر جاوید اکرم ایک اتھارٹی ہیں، کرونا کے حوالے سے تحقیق بھی کر رہے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں، گائیڈ لائن بھی دے رہے ہیں، اور جس درمندی سے وہ ذکر کر رہے تھے، یقین خاص طور پر کیونکہ وہ لاہور میں بیٹھے ہیں جہاں صورتحال یہ ہے کہ 24% تک پہنچ چکا ہے۔ آج یہاں پہ لوگ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی کسی اور کون سے ایشو بات کریں گے، میں نے کہا جی کرونا کا علاوہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے کہ جب 100 اموات ایک دن ہوں، 4000 5000 لوگ متاثر ہوں، بچے تک اس کے متاثر ہو رہے ہیں، اور ویکسین لگانے کے لیے لوگ گھوم پھر رہے ہیں، بڑے ہر جگہ جا رہے ہیں، کافی مسائل پیش ہو رہے ہیں، وہ بھی 8 لاکھ ابھی تک لگی ہیں، شاید 20 لاکھ لگ جائیں، 10 کروڑ لوگوں کو لگنی ہے، تب جا کے کہیں یہ کسی حد تک یہ کہا جائے گا کچھ پیش رفت ہوئی اس حوالے سے۔ بریک کے بعد آئیں گے تو اسی پر گفتگو کریں گے، یعنی کرونا کی ہیبت، دہشت، اور اس پر کس طرح قابو پایا جائے۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب۔ میں ان کو پڑھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، ڈاکٹر صاحب بتانے کہنے کی بہت کچھ کوشش کر رہے ہیں، حکومت میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے کچھ کوششیں کیں، پتہ نہیں کتنی رائے گاہ گئیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کنسنٹ ہیں ابھی تک، سوائے عہدے کے سبب نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم کیا سمجھیں، حکومت یا انتظامیہ زیادہ ذمہ دار ہے کہ وہ پیغام اس طرح لوگوں تک نہیں پہنچا سکی، یہ عوام زیادہ ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے ایس او پی کو فالو نہیں کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں چلے بہت اسپیسیفک سوال اگر آپ سے کروں ڈاکٹر ظفر مرزا۔ جی شکریہ مجاہد ریزوی صاحب۔ میرا خیال ہے جی کہ 3 فیکٹرز ہیں اس کے اندر۔ ایک تو ایسا فیکٹر ہے کہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ ہمارے خطے میں بھی تیسری لہر جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اس کی ٹرانسمیسیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ سیلف بلیمنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک فینومینا بیونڈ پاکستان، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں این سی او سی کے حوالے سے، جو اعلانات کیے گئے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں،
مسئلہ یہ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن اس قدر مؤثر نہیں ہے جو کہ ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں مثلا فرسٹ ویو کے دوران. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل احتیاط کا دامن چھوڑ بیٹھے ہیں اور بالکل کوئی احتیاط نہیں کر رہے. جو ذمہ داران ہیں مثلا دکانوں کے مالک، کاروباروں کے مالک، پبلک ٹرانسپورٹ کے مالک، اسکولوں کی انتظامیہ، وہ بھی پہلی جو ویو تھی اس دوران زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا تھا، لیکن اس دفعہ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف ٹرانسمیسیبلٹی بہت زیادہ ہے، بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. اس میں ایک آخری چھوٹی سی چیز کہتا چلوں کہ ہمارے ہاں ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو رول ماڈل بننا چاہیے تھا اس میں بھی بڑا فقدان رہا ہے. اور لوگ لیڈران کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر وہ جو کہہ رہے ہیں وہ خود کو اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. میرا خیال ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو مجموعی جو اثر ہے ان تمام چیزوں کا وہ یہ ہے کہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے اور مجھے رکتی نظر نہیں آ رہی. ڈاکٹر ایک اور بھی ہے نا کہ آپ نے اشارہ تن کہا بھی کہ کوئی کسی ملک میں کوئی جنگ ہوتی ہے، جیسے شاید 65 کی جنگ ہو یا 71 کی وار ہو، سب قوم ایک ہو جاتی ہے. زلزلہ آیا تو قوم ایک ہو گئی، کوئی آفت آئے تو ایک ہو جا سکتی تھی. اب اس میں آتے ہی یہ ہوا کہ وفاق اور سندھ میں کنفرنٹیشن ہو گیا، لاک ڈاؤن ہو تو مکمل لاک ڈاؤن ہو یا اسکول کھلیں تو نہیں کھلیں، اور یہ ایک ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے. پھر جلسے، جلوس، ریلیاں، ہزاروں لوگوں کا اجتماع. بدقسمتی سے ہمارے جو ترجمان حکومت کے وہ بھی بغیر ماسک لیے خوب صبح سے لے کر شام تک کر رہے ہیں. تو یہ جو اسکرینوں پہ جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا نہیں کری. بیچارے ایک عام آدمی ویسے بھی وہ ہمارے ایک ہے نا پرسیپشن ڈاکٹر صاحب کہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے اس طرح لیا ہی نہیں. اب جب صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ ایک دن میں 100 اموات ہوئی ہیں، لوگ دہل تو گئے. وہ اور ویکسین کا آپ نے کہا، اس کا وہ اس پر میں بعد میں بات کروں گا. تو یہ اس میں کیوں نیشنل کنسنسس گورنمنٹ ڈیولپ نہیں کر سکی کم از کم اس ایک ایشو پر جس کا شکار سب سے زیادہ عام آدمی ہو رہا تھا؟ ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں، جو پہلی ویو کے دوران بھی میرا خیال ہے کامیابی کا سہرا اگر آپ کسی ایک فیکٹر کو باندھ سکتے ہیں تو وہ تھا کہ نیشنل کوآرڈینیشن. اور این سی او سی جب بنی تھی اور ملٹری سول کوآپریشن تھا، تمام چیف سیکرٹریز اور چیف جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ سارے ہم ایک پیج پہ ہوتے تھے. مسئلہ ہوتا تھا، اختلاف تب بھی ہوتا تھا خاص طور پہ سندھ اور وفاق کے درمیان سیاسی وجود کی بنیاد پہ، لیکن ایک اوور آل کانسنسس کی صورت ڈیولپ ہو ہی جاتی تھی. اس دفعہ جو ہے نا جی مجھے جو مسئلہ نظر آ رہا ہے، ایک تو خیر وہ جو پی ڈی ایم اب تو خیر وہ ان کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے، لیکن جب تک وہ سیاسی گہما گہمی رہی اس میں وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو انتظامیہ امپلیمنٹ کرتی ہے نا جی ایس او پیز اور ان کو مانیٹر کرتی ہے، اس میں بھی کمی آئی ہے. اس میں وہ اثریت نہیں ہے جو پہلی دفعہ تھی. اگر میرا خیال ہے کہ اب سے چند سالوں کے بعد جب کوئی لوگ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور تجزیے کریں گے اور تقابل کریں گے مختلف ملکوں کا درمیان میں، شاید پاکستان سر فہرست ان ممالک میں سے ہوگا کہ جہاں پہ سیاستدان، پارلیمنٹیرینز اور چاہے وہ اپوزیشن سے ہیں یا گورنمنٹ کے ہیں، میکسیمم نمبر آف پیپل جو ہے پارلیمنٹیرینز وہ افیکٹ ہوئے ہیں پاکستان میں. اور یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے، حتیٰ کہ پرائم منسٹر اور صدر بھی ہو گئے اب تو جناب. اور یہ تو میں سوال کرنے والا تھا، اس سے بھی بڑا جو پرسیپشن غلط گیا کہ صدر اور پرائم منسٹر جن کے معالج بھی ہوتے ہیں، جنہیں احتیاط کرنی بھی چاہیے، جو ویل گارڈڈ ہوتے ہیں، اور ویکسین لگنے کے بعد ہو جائے. اس نے تو اور ویکسین کا بھی بلکہ تھوڑا سا لوگوں نے کہا کہ جی ویکسین سے بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، چونکہ جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا، لوگ ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی کہ احتیاط کریں، دوسری طرف ان کے اپنے لیڈران احتیاط نہیں کر رہے، تو کیا پیغام جائے گا لوگوں کے اوپر. جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے، خیر وہ تو میرا خیال ہے اب کافی کلیریفیکیشن ہو چکی ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کو ویکسین لگی اور اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے تو ان کا آپس میں قطعاً کوئی تعلق نہیں. اور یہ لیکن اس سے بہرحال یہ ایک میسج ضرور گیا. اور اس
کے لیے بھی میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کافی عرصے سے کہ ویکسین کے حوالے سے جو ہماری کمیونیکیشن ہونی چاہیے تھی، لوگوں کے ذہنوں میں جو مسکنسیپشنز ہیں، جو سوالات ہیں، جو ان کے مختلف تحفظات ہیں، ان کو سروے کیا جانا چاہیے تھا ان کا، اس کی بنیاد پہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنائی جانی چاہیے تھی، اور لوگوں کو بہت یعنی 24/7 لوگوں کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ویکسین محفوظ بھی ہے، پر اثر بھی ہے، کیوں لگوانی چاہیے، کہاں سے لگوانی چاہیے، کیسے لگوانی چاہیے۔ اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ذاتی رائے ہے، لوگ شاید اس سے نہ اتفاق کریں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں بھی کمی رہی ہے۔ تو اب اگر ڈاکٹر صاحب نا فائنلی میں نے کہا نا اب تو صورتحال بہت ہی سنگین ہو گئی ہے، اموات 100 اور خاص طور پنجاب میں تو بالکل ہی لگتا ہے بے قابو ہو گئی ہے، اور کے پی میں بھی ایک حد تک، لاہور میں تو بہت زیادہ۔ تو جو ریکمنڈیشن آپ بھی پہلے کرتے رہے، اب تو اسکول بند کرنے کی، شادی ہال بند کرنے کی، بازار بند کرنے کی، ماسک کی پر اب تو خیر پکڑ دھکڑ بھی ہو گئی ہے، کیا یہ تو ویسا لگتا ہے کہ جس طرح اور کہیں کرفیو نہ لگانا پڑ جائے، شاید واحد حل یہی ہوگا پھر کیا ڈاکٹر مرزا؟ اب دیکھیں جی، ہم جسے کہتے ہیں نا، وی آر بٹوین راک اینڈ دا ہارڈ پلیس، ہمارے پاس چوائسیز بڑی کم ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ بات درست ہے جو پرائم منسٹر صاحب بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ہماری معاشی اسٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا، معاشرے کا، وہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم جنرلائز لاک ڈاؤن کر دیں اور 2-3 ہفتوں کے لیے مکمل طور پہ پورے ملک کو بند کر دیں، نہیں ممکن۔ لوگ اس کو آبزرو نہیں کریں گے، لوگ باہر آ جائیں گے، لوگوں کے مسائل ہیں۔ لیکن جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی ایک خاص شرح سے زیادہ، جس کا پنجاب میں اب انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ ایک خاص شرح سے زیادہ جہاں پہ پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو مانیٹر کیا جائے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو مثال بنایا جائے، تو اس سے گورنمنٹ کی سنجیدگی نظر آئے گی، اور یہ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ممکن ہے کیونکہ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں اور اب تو ہمارے پاس پچھلا تجربہ بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایکسپینڈیڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہیں وہ کیے جانے چاہیے، اور ان کو بہت شدت کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ ان پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب معاون رہے، بڑی اچھی تجویزیں دیں، لیکن اس وقت سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، اور آج آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر بدقسمتی سے یہ جو ذکر ہو رہا تھا کہ سندھ اور وفاق کا تصادم پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بھی، اس نے بھی خاصا نقصان پہنچایا۔ آج ہمارے جب وزیر اعلیٰ سندھ اجلاس میں شرکت کرنے گئے تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ اسمارٹ یا فلاں یہ نہیں، مکمل لاک ڈاؤن ہی اس کا حل ہے، ٹرانسپورٹ بند کرنی پڑے گی۔ اور شاید وہ اس لیے بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ سندھ پنجاب کی طرح اتنا افیکٹ نہیں ہوا، غالباً 2.31% رہا ہے، جبکہ پنجاب میں 4 گنا زیادہ ہیں۔ تو گفتگو کریں گے سندھ پر بھی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مجھے پتہ چلا ہے، ایک ٹیلی فونک کال کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ آج 2 بجے، پونے 2 بجے پرائم منسٹر صاحب NCC جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کی میٹنگ کر رہے ہیں، اور مجھے آن لائن اس پہ بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ انفارچونیٹلی میری واپسی کی فلائٹ کا یہی ٹائم ہے جب سے یہ وبا پھیلی ہے۔ 26 فروری کو جو پہلا کیس آیا ہے، جو اسٹیپس حکومت سندھ نے لیے شروع میں پچھلے سال، آج سے پورا 1 سال پہلے مارچ کے اسی مہینے میں ہم نے جو اسٹیپس لیے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی کی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ یہ وبا اس طریقے سے ہمارے ملک پہ نہیں پھیلی۔ میں آپ لوگوں کے توسط سے ارج کروں گا کہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کریں، کم از کم 2 ہفتے کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ محلے بھلے کھلے رکھیں، لیکن یہ جو ٹرمنالوجیز نہیں نکلی تھی نا، اسمارٹ لاک ڈاؤن، مائکرو اسٹاک لاک ڈاؤن، دیر از نتھنگ لائک دس، دیر از ایدر اے لاک ڈاؤن اور دیر از نو لاک ڈاؤن۔ مراد علی شاہ صاحب اس لیے آج بہت زور دے کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے وفاق سے، لیکن اس پر سیاست کی گئی کہ جب تک ہم مکمل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، ٹرانسپورٹ بند نہیں کریں گے، اور انہوں نے
یہ کہا کہ جناب یہ جو کہتے ہیں یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کچھ نہیں ہوتا، صرف لاک ڈاؤن لگنی چاہیے، اور بہرحال ان کا کہنا ہمارے شاہ صاحب کا اس لیے درست تھا اور کہ عملی طور پر سندھ حکومت کی اس حوالے سے کارکردگی، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا یا یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب والوں نے کوئی جان بوجھ کے ایسا کیا ہو یا کے پی نے ایسا کیا ہو، لیکن سندھ حکومت نے شاید زیادہ سختی سے ایس او پی پر عمل درآمد کرایا، اسی لیے جو اموات رہیں یا فعال کیسز رہے اگر آپ فالو کریں، اور خاص طور پر اس وقت جب پیک پر جو ہے یہ پہنچا ہوا ہے اور 100 اموات ہو رہی ہیں اور 4000 یعنی اگر ملک بھر میں آپ کہیں تو کوئی تقریباً 8 سے 9% اور پنجاب میں کوئی 12% صورتحال ہے، تو سندھ میں 2.3 یا 2.4 یعنی 2 اور 3% کے درمیان ہے، وہی جیسا کہ پہلی اور دوسری لہر کے درمیان ہوئی تھی۔ تو اس اعتبار سے جو ہمارے شاہ صاحب ویسے تو گئے تھے وہ اسلام آباد کہیں احتساب عدالت میں پیش ہوئے، پھر وہاں اور میٹنگوں میں بھی شرکت کی، لیکن وہاں بھی اسلام آباد میں انہوں نے کہا کہ مکمل لاک ڈاؤن کیے بغیر اور ٹرانسپورٹ کو مکمل طور پر بند کیے بغیر کم از کم 2 ہفتے آپ اس موذی مرض وبا پہ قابو کیا یعنی اسے کم نہیں کر سکیں گے۔ جی ٹی وی سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے۔